تو اس میں ساری باتیں سامنے بھی نہیں ہیں، ساری باتیں ظاہر بھی نہیں ہیں. ہاں فیض ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، نظر آتا ہے، فیض ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. ہاں اسی لیے بہت ساری روحانی باتیں جو ہیں، باطنی باتیں، وہ ظاہر کے پیمانے پہ آتی ہی نہیں ہیں. خود شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو یعنی سلسلہ ہے، تو آپ امی تھے نا، آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا. اور ہاں آپ جو کلام کرتے تھے، آپ جب کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے تو اس سے پہلے لکھی گئے ساری تفاسیر کو ذکر کر کے پھر ان میں تطبیق بھی دیتے تھے اور اپنا اختلاف بھی بیان کرتے تھے، اپنی رائے بھی دیتے تھے. احادیث پہ بھی ایسے تھا. تفسیر بالرائے تو درست نہیں ہے، ہم نے سنا ہے. تو تفسیر بالرائے کہاں ہے؟ وہ تو تفسیر کوٹ کر رہے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں نا. نہیں کوٹ کر رہے ہیں، پڑھا نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں روح المعانی میں یہ لکھا ہے، روح البیان میں یہ لکھا ہے، ہاں قرطبی نے یہ لکھا ہے، دور منصور میں یہ ہے، خازن میں یہ ہے. اور جب دیکھتے تو لکھا ہوا ہی ہوتا، دیکھتے تو لکھا ہوا، مطلب اس کی تصدیق ہوتی تھی، لکھا ہوا ہوتا تھا. پھر کہتے تھے وہ انہوں نے یہ باریکی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ یہ بات انہوں نے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ کر یہ بات ایسے تبدیل ہو گئی. پھر اس کی تصحیح کرتے تھے، اپنی رائے بھی دیتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے علم لدنی. علم لدنی تکے ماضی کا نام تھوڑی ہے کہ بھائی اپنی بس جو پھینکے چلا جا رہا بندہ. علم لدنی ہے. علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود سے نہیں پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے، علم ہے اس کے پاس بغیر پڑھے. اس کو چیک کیسے کیا جائے گا؟ آپ چیک کریں گے نا پرانی کتب سے کہ پرانی کتب سے. بھائی وہ کہے گا اگر آپ کو چیک کرنا ہو کسی کا بھی علم لدنی، اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، تو لوگ اس کو چیک کرتے ہیں. ہاں جی فلاں مسئلے میں ان کی رائے کیا، وہ جو امام ہیں ان کی رائے کیا ہے. وہ بولے گا جی یہ رائے ہے ان کی اور میری رائے یہ ہے نا. تو پھر اس میں یعنی پڑھنے کی حاجت نہیں ہے اس کو. عالم وہ پورا ہے بلکہ زیادہ ہے. جیسے یوں سمجھو ایک شخص نابینا ہو، بلا تشبیہ بلا مثال کہہ رہا ہوں، اب وہ دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتا نا، تو امی ہوا، لکھنا پڑھنا جانتا نہیں ہے. اب اس نے کسی سے یاد کر لیا، کسی نے اس کو سکھایا، اس نے یاد کر لیا، احادیث بھی یاد کر لی، آیتیں بھی یاد کر لی، تفسیریں بھی یاد کر لی پڑھانے سے. اب وہ عالم ہوا کہ نہ ہوا؟ پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتا، عالم تو ہوا. یہ بات ہے، یہ پڑھانے سے ہوا. اور اگر کسی نے کسی کو کرامتاً کچھ دے دیا، اس کے سینے میں ڈاؤن لوڈ کر دیا، ایسی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر دی، اب وہ وہاں سے دیکھ کے بتا رہا کہ ہاں یہ بات ایسے، اور جب چیک کرو تو ہے ٹھیک ہے، تو تصدیق ہو گئی نا اس کی علم کی. بالکل. بغیر تصدیق کے نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی بولتا رہے اور کہتا رہے یہ تو علم لدنی ہے میرا، دنیا میں کہیں یہ بات ہی نہیں ملے گی تمہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں. تو بھائی تم کیسے بتا رہے ہو؟ یعنی سب سے مختلف رائے بھی دے رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اور اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو اختلافی بات. تو ایسے تو نہیں چلے گا. یہ اسی کا علم لدنی مانا جائے گا جو عالم ہوگا لیکن کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوگا. عالم پورا ہوگا جس کے بارے میں مطلب ہے کہ علماء کے اقوال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. ہاں جس جاہل کو وہ ولایت عطا کرنے کا ارادہ فرمائے، پہلے اس کو اپنی طرف سے علم لدنی عطا کرتا، پھر اس کو ولایت کے درجے میں فائز کرتا ہے. ہاں بھائی اسلام میں کوئی چیز ایسے نہیں ہے ایسی کوئی کر دے آ کے چلا جائے. لیکن جیسے امام احمد بن مبارک سلماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وہمہ کا لفظ جو ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے تفاسیر ذکر کی کہ فلاں مفسر نے یہ لکھا کہ انہوں نے معاذ اللہ فلاں گناہ کا ارادہ کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد عصمت کہاں گئی؟ تو انہوں نے عقیدے کے اعتبار سے بات کی، اور وہ بالکل اہل سنت کے عقیدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے، لیکن وہ کراس بھی ہو رہی ہے، ساری تفسیر ہو گئی. ہاں تو
یہ تو پھر صحیح ہے نا، یہ صحیح نہیں متفق نہیں، وہ اپنا اختلاف بیان کر رہے ہیں، وہ اپنا اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ میرا ان مفسرین سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف مبنی بر حق جن حقائق مبنی بر عقیدہ ہے نا۔ اگر ہم بہا کا ترجمہ یوں کر لیں کہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا ارادہ کیا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن پاک میں اتنا آتا ہے، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا اس عورت کا، بِهَا، اب ارادہ کس بات کا کیا؟ تو ایک نبی کیا ارادہ کر سکتے ہیں؟ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کرنا، اور وہ بھی اتنا بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، نبی سے تو محال ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، نبی یعنی پھر تو عصمت ہے نا۔ اب یہاں وہ سارے اقوال جس میں گناہ کا ارادہ کرنا آ رہا ہے وہ سارے مردود ہوں گے اقوال، کیوں؟ ہم مفسرین کی رائے کو دیکھیں یا عصمت انبیاء کو دیکھیں، ایک نبی کی پاکیزگی کو دیکھیں، جبکہ دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ دیگر اقوال یہ ہیں کہ آپ نے ان پر سختی کرنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، گویا کہ یا سختی سے جواب دینے کا ارادہ کیا، تو اگر سختی آپ کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا انتقال ہی ہو جاتا زلیخا کا، کیونکہ ایک نبی کی مار کون برداشت کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تھا، فوقذا، ہاں تو مر گیا تھا، وہ فقضا علیہ، تو مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، سزا کے طور پہ ایک مکہ مارا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھوڑ اس کو، وہ تو مر گیا۔ تو ایک نبی علیہ السلام کے، یہ تو ان کے بھی جد ہیں یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہیں، آباء و اجداد میں آتے ہیں، اگر آپ ایک عورت کو تھپڑ ہی لگا دیتے کیا پتہ کیا حال ہوتا، ہاں؟ تو آپ کو یعقوب علیہ السلام وہاں نظر آئے، انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ نہ بیٹا مارنا نہیں، لولا ارآ برہان ربی، تو لولا کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر وہ بھی ارادہ کرتے، اگر اپنے اللہ کی طرف سے ایک نشانی نہ دیکھ لیتے، نشانی کیا تھی؟ اپنے والد صاحب کو دیکھا یعقوب علیہ السلام کہ آپ فرما رہے ہیں باہر نکلو، اس کو مارو نہیں، یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، اس ٹائم نہیں لیکن بعد میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یوسف علیہ السلام سے شادی لکھی ہوئی تھی، حضرت زلیخا سے، اور ان سے جو اولاد ہونی تھی وہ نبی ہوتی، نبی ہوئی بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا، زلیخا رضی اللہ عنہا کو بھی گناہ ہونے سے محفوظ رکھا، اور توبہ کی توفیق دے دی بعد میں، 30 سال کے بعد انہوں نے توبہ کر لی بوڑھی ہو جانے کے بعد، اور اپنے خداؤں کو بھی چھوڑ دیا، جو ان کا بھی پرانا مذہب تھا اس کو چھوڑ کے دین اسلام قبول کر لیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھی دونوں ارادوں سے محفوظ رکھا، گناہ کا تو ارادہ آپ کے شان کے لائق ہی نہیں تھا، سزا دینے کا ارادہ آپ کر لیتے اور آپ ایک تھپڑ لگا دیتے کہ یہ تم مجھے کس بات کی دعوت دے رہی ہو، تو ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا، تاب نہیں لا سکتی تھی وہ آپ کے جلال کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو محفوظ رکھا، اور پتہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ ضرب لگاتے مارتے کچھ بھی ہوتا، زد و کوب ہوتا، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اگر تھپڑ بھی لگ جاتا تھپڑ کا نشان تو آتا، اللہ نے تھپڑ بھی نہیں مارنے دیا، کہ اگر تھپڑ مارتے تو آپ پر الزام آتا، کیونکہ جیسے ہی آپ نکلے ہیں دروازے سے، 7 دروازوں سے، الفایا سیدها لدى الباب، تو آپ نے دیکھا کہ زلیخا کا شوہر تو سامنے کھڑا دروازے پہ،
تو وہ کہتا نا کہ ہاں تم نے تو تھپڑ مارا اس کو، میری بیوی کو، آپ پر الزام ٹلتا نہیں. پھر یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگتا وہ اس کے ثبوت ہوتے پھر کہ دیکھو تھپڑ مارا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ الٹا آپ کا کرتا آپ کے دامن یعنی پیچھے سے انہوں نے کھینچا تھا تو وہ پھٹ گیا تھا، تو وہ آپ کی بے گناہی اور عصمت کا ثبوت بن گیا. تو ایسی تفسیر اور ایسی یعنی کیونکہ تفسیر میں وہ نہیں ہے جو الفاظ کو دیکھ کر لغوی تفسیر کر دی جاتی ہے، وہ تفسیر معتبر نہیں ہوتی، وہ معارض بھی نہیں آ سکتی کسی عقیدے کے. عقیدہ عصمت ہے، عصمت انبیاء کرام کا ہے. تو لغوی معنوں میں جو بھی تفسیر کی جائے گی جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے، صرف مفسرین نے قرآن پاک کا ردم دیکھتے ہوئے، لغت کو دیکھتے ہوئے معنی بیان کر دیا، یا کوئی اسرائیلیات میں سے کوئی قول آ گیا کسی کا، یا کوئی ضعیف قول آ گیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، تفسیری قول آ گیا، اگر وہ عقیدے کے خلاف ہے تو کیسا ہی قول ہو اس کو رد کیا جائے گا. تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل اسلام کو لیا، اسلامی عقیدے کو لیا، اور جو اس کے خلاف اقوال تھے ان کا ہم نے رد کر دیا. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا صلی اللہ علیہ مطلب شوبز کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں، نام بھی ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کو اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. جیسا کہ ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی یہ آج کل کے مسلمان جو اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر ایک اور جگہ ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب معراج شریف کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان سے گزرے، 7ویں آسمان سے گزرے، یوں کرتے کرتے اس کا مطلب یہ کہ جو ان کا رب ہے وہ تو 7ویں آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، تو جن کا رب اتنا دور ہے وہ کیا بات کرتے ہیں اور کیا اس طرح کی وہ اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں شوبز کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوں یا مسلمان، ایک ہوتا ہے موروثی مسلمان، مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا اور اس کا نام مسلمانوں والے رکھیں گے، وہ کہتا میں مسلمان ہوں. اس کو پوچھو اسلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو شاید پہلا کلمہ بھی صحیح سے نہ پڑھ سکے. اور ایسا شخص جو بالکل نابلد ہو دینی معاملات میں، اور وہ لوگوں کے دینی معاملات میں کلام کرے، حدیث پاک میں اس کے بارے میں ایک وعید نازل ہوئی، اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، گناہوں کی کثرت ہوگی، وقت میں برکت نہیں ہوگی، اور مطلب بدکاری عام ہوگی، اس قسم کے جھوٹ عام ہو جائے گا. اور پھر فرمائے کہ رویبدہ کلام کرے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رویبدہ کیا چیز ہے؟ فرمایا بڑے بڑے معاملات میں دخل دینے والا حقیر آدمی. تو ان کا ذکر قرآن یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا پہلے سے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، حقیر آدمی ہیں، جن کا حقیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا ہوگا، کوئی حقیر سے مراد علمی طور پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی،
عالم نہیں ہوگا اور بڑی بڑی باتیں کرے گا. اب اس نے یہ جو کہا کہ مسلمان کہتے ہیں ایسا، تو مسلمان کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان کا سفر کیا، پھر دوسرے کا کیا، پھر تیسرے کا کیا. یہ ہم کو کس نے بتایا کہ ایسا ہوا؟ بھائی ہم کو یہ ہمارے بزرگوں نے، ان سے ان کے بزرگوں نے، ان سے ان کے بزرگوں نے کلام کیا اور بتایا، تفصیل بتائی، اور ان سے ان کے بزرگوں نے، پھر صحابہ کرام نے بتایا. صحابہ کرام کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو گویا یہ علم ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، سینہ بسینہ، اور کتب در کتب. یہ علم سینہ بھی ہے اور علم سفینہ بھی ہے. دونوں طرح سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا واقعہ معراج کا خود ارشاد فرمایا. ملاقات کے لیے ساتویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے، عرش سے ماورا، یعنی جو اس کائنات کی انتہا عرش ہے، جو 3 ڈائمنشن کائنات ہے یا 4 ڈائمنشن ٹائم بھی لیتے ہیں اس کے اندر، جہاں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اور ماضی حال مستقبل، ٹائم اینڈ اسپیس. اس کے اندر جو ہے اس کو دائرہ امکان کہتے ہیں. اس کو یہ عرش کے نیچے ہے ساری جگہ. گویا عرش نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. اب عرش کے ماوراء جو کچھ ہے وہ کائنات سے باہر ہے. تو رب تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ کائنات سے باہر جا کر کیا. کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا دیدار، کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے جلوے دیکھے، ذات کریم کے جلوے دیکھے. اب ایک شخص ہے، جیسے موبائل ہے، موبائل، جو شخص موبائل بناتا ہے کیا وہ موبائل کے اندر ہوتا ہے یا موبائل سے باہر ہوتا ہے؟ موبائل بنانے والے سے ملاقات آپ کریں گے تو موبائل کے اندر جانا پڑے گا آپ کو یا موبائل سے باہر نکلنا پڑے گا؟ اگر کہیں موبائل میں رہتے ہوں آپ، بالفرض فرض کیا سپوز کوئی مخلوق موبائل میں رہتی ہے، اس کے سافٹ ویئر میں رہتی ہے، اس کو اگر موبائل بنانے والے سے ملاقات کرنی ہو تو کہاں جانا پڑے گا؟ موبائل سے باہر نکلنا پڑے گا. بلا تشبیہ بلا مثال اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے. جب کائنات اس نے نہیں بنائی تھی تو وہ کہاں تھا؟ جب کہاں کا لفظ بھی نہیں تھا، ٹائم اور اسپیس ہی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی اور وقت بھی نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں. اب یہ باتیں کسی چھوٹی عقل والی جس کو قرآن پاک بھی صحیح دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، کلمہ شریف پڑھنا نہیں آتا، یا اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ بڑا عالم بن جاتا ہے اور کسی کے سورس پہ آ کر اور کسی کی فورس پہ آ کر وہ پردہ اسکرین پہ بیٹھ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بس ایک نہ ایک فتنے کی بات، کسی نہ کسی ایک بات کا انکار شروع کر دیتا ہے. تو اس کی عقل اتنی ہوگی کہ وہ یہ باتیں سمجھے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی عقل چاہیے کہ بھئی اگر آپ کو موبائل کے بنانے والے سے آپ کو ملاقات کرنی ہے تو وہ موبائل کے اندر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آپ سے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے والا سافٹ ویئر کے اندر نہیں ہوگا. اس سے ملاقات کرنی ہے تو آپ کو سافٹ ویئر سے باہر آنا پڑے گا، اس کی ایگزسٹنس باہر ہے. اب سافٹ ویئر کے اندر بولے کہ یار مجھے اتنا دور جانا پڑے گا، بھئی آپ کے لیے دور ہے نا، جو آپریٹ کر رہا ہے اس کے لیے تو سافٹ ویئر بالکل اس کے ہاتھ کے نیچے ہے. اچھا صحیح. جو جس نے کائنات بنائی ہے اس کے دستے قدرت میں کائنات کی کیا حیثیت ہے؟ جب اس نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کے بندے، اس کے رسول ہیں، اس کے حبیب ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں جو کچھ اس میں ہو رہا ہے قیامت تک
زمین کو اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے قیامت تک اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے پیاری ہستی کا قول ہے. لیکن وہ اللہ کے بندے ہی ہیں نا, خدا تو نہیں ہے. ہمارے آقا اللہ کے بندے ہیں نا, بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اللہ کی رحمت کے محتاج ہے وہ, اور باقی سب ان کی رحمت کے محتاج ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. بے شک رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے بندے جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں, یعنی میرے لیے زمین دور نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسی ہستیاں پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے. حضور غوث پاک نے بھی ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ حکما کخردلۃ علی حکم اتصالی, کہ میں نے اللہ کی زمینوں کو ایسے دیکھا جیسے کہ میرے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہے. اب بتائیے, یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تو صحابی بھی نہیں ہے, ولی ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, ولی ہیں, امتی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کوئی ان کے آخری کمال نہیں تھا, یہ تو ادنا ان کے یعنی کمالات میں سے شاید سب میں کم ہوگا, کم دکھائی دینے والا ہوگا. تو مالک کائنات کی عظمتوں کا, قدرتوں کا, اور اس کے سمیع و بصیر ہونے کا کیا اندازہ لگا سکتا کوئی, کہ اگر انسان کھڑا ہے, چلو میں آپ کو چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. انسان کھڑا ہے, چیونٹی نیچے کھڑی ہے. اب چیونٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ میں انسان سے بات کروں, یہ تو اتنا 6 فٹ کا لمبا, اور اس کے کان تک میری آواز جائے گی کہ نہیں جائے گی. اب یہ چیونٹی کا مسئلہ تو ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, لیکن انسان کا مسئلہ تو نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام نے تو کئی میل کے فاصلے پہ چیونٹی کی بات سن لی, سنی, ہاں قرآن پاک میں آتا ہے. تو سننے والے کی طاقت پہ بات ہے, پہنچانے والے کی بات نہیں ہے کہ تم کتنا زور سے بول سکتے ہو. خدا کا دیدار کرنے کے لیے کائنات سے باہر جانا الگ چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرنا, انہ علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں نہ بھی سوچیں, آپ نے جو سوچا وہ اس کو بھی پتہ ہے, اس کو وہ بھی پتہ ہے جو آپ نے نہیں سوچا. ہاں, تو یہ فریاد کرنے کے لیے ہمیں کوئی عرش پہ جانے کی ضرورت ہے کیا؟ عرش سے ماورا دیدار کے لیے ضرورت ہے, کیونکہ دیدار یہ کائنات بہت چھوٹی ہے, یہاں رب کے جلوے کیسے سمائے بلا تشبیہ. اگر آپ ایک گھڑا دودھ کا لے لیں اور اس کو بولیں پیالی میں ڈال دو تو آئے گا؟ نہیں آئے گا نا, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو رب کی ذات تو لامحدود ہے, اور عرش سے لے کے فرش تک سب محدود ہے. یہ عرش اور یہ کائنات کتنی ہی بڑی, صحیح ہمارے لیے بڑی ہے نا, جیسے چیونٹی کے لیے ہم بڑے ہیں, جراثیم کے لیے ہم بہت ہی بڑے ہیں, اور جراثیموں کے لیے سورج کیا ہوگا؟ بہت 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 بڑا ہوگا, لیکن وہ سب محدود ہے نا. کائنات محدود ہے, اور رب کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے. تو کائنات کے اندر تو رب کی ذات کے جلوے کما حقہ نظر نہیں آ سکتے. اس لیے لامحدود کو پانے کے لیے, اس کا دیدار کرنے کے لیے حد سے نکلنا ضروری ہو گیا, حد سے نکلنا ضروری ہو گیا. یہ دیدار کے لیے حاجت ہے باہر نکلنے کی, فریاد کے لیے نہیں. فریاد کے لیے, فریاد تو وہ سنے گا نا, اس کے لیے تو یہ فاصلہ ہی نہیں ہے. اس نے تو فاصلہ بنایا ہے, اس نے تو ٹائم اسپیس بنائی ہے, اس نے تو کائنات بنائی ہے. سننا اس نے ہے, ہم نے سنانا نہیں ہے, ہم اس کو سنا نہیں سکتے, وہ خود سنتا ہے. اپنے سمیع و بصیر ہونے سے وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے.
اپنی صفات سے سنتا ہے اور اس کی صفات لامحدود ہیں. کتنی ہی چھوٹی آواز ہو، کتنی ہی چھوٹی آواز ہو سنتا ہے. کتنا ہی خفیہ گمان ہو دل کے اندر جو ابھی ابھرا بھی نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے. علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. تو یہ اس کی قدرت کا معاملہ ہے، بندے کا تھوڑی ہے کہ بندہ جس تک پہنچ سکے اس کو سنا لے. تو پھر بت رکھو گے کیا تم اپنے پاس؟ یہی تو کم عقلی لوگوں میں پیدا ہوئی. انہوں نے بولا خدا تو آسمانوں کے اوپر ہے، چلو ہم اس کی ایک شکل بنا کے بت بنا کے یہاں پوجنا شروع کر دیں. یہ بت پرستی کم عقلی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سنانا ہے تو ہم کس کو سنائیں، وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. تو پھر اس کے سامنے ایک شبیہ بنا لو، اس کو سنا لو. اور بے جان پتھر کو بنا لیا کہ وہ تو بہت دور ہے، قریب والے کو سنا دو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سنانے والے کی کمزوری ہے کہ وہ سنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. آپ نے جو ہلکی سی آواز میں بھی کلام کرنا ہے، سننا اس کی شان ہے. ہاں اتنی سی بات ہے. جی میں صاحب یہ جو القاء ہوتا ہے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کی صورت میں، تو یہ باقاعدہ ورڈنگ ہوتی ہے یا مفہوم بیان کیا جاتا ہے؟ الفاظ القاء کیے جاتے ہیں یا ان کو مفہوم بتا دیا جاتا ہے؟ القاء کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بھائی یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. جیسے وسوسے کا بلا تشبیہ کہہ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہم سے بات کرتا ہے وسوسے کی شکل میں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مفہوم ہوتا ہے. مفہوم ہوتا ہے. ہم اس کے الفاظ نہیں پکڑ سکتے، نہیں بس یہ کلام نفسی ہے. اسی کری یعنی باطنی کلام ایسے ہی ہوتا ہے. عام بندوں کی بات بتا رہا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ جو وحی ہے، جی جی وحی کا معاملہ بالکل الگ ہے. جی اس میں الفاظ بھی ہوں گے، الفاظ بھی ہوں گے. بالکل الفاظ بھی ہوں گے. یعنی یہ ہے، یہ ورڈنگ یوں نہیں جیسے جلسہ کی جگہ قعدہ نہیں بولیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی پر یہ وحی نازل ہوئی کہ جلسہ بیٹھا. قعدہ کا معنی بھی بیٹھا اور جلسہ کا معنی بھی بیٹھا. تو اگر جلسہ نازل ہوئے تو وہ جلسہ ہی بتائیں گے، آگے قعدہ نہیں بتائیں گے. حالانکہ معنی عرف میں اس کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم معنی الفاظ بھی نہیں وحی میں آئیں گے، ڈائریکٹ وہی ہے. عربی کی بات بتا رہا ہوں. ہاں وہی ہمیشہ عربی میں ہی آتے رہے. تمام انبیاء کرام وہی عربی جانتے تھے. نہ سب جانتے تھے وہی. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی عربی جانتے ہیں. جو صحیح پہ نازل ہوئے وہ بھی نہیں. وہی عربی میں ہی ہمیشہ آتی رہی. ٹھیک ہے. کلام عربی میں ہمیشہ آتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام سے عربی میں ہی کلام فرماتا رہا. لیکن کیونکہ قوم تو نہیں سمجھ رہی، کسی کی قوم کچھ سمجھ رہی ہے، کسی کی قوم کوئی بولی بول رہی ہے، کسی کی قوم کچھ بولی بول رہی ہے. اب انبیاء کرام ان کلام کو، عربی کے کلام کو اپنی قوم کی زبان میں ترجمہ کر کے بیان کیا کرتے تھے. اس لیے وہ کلام یوں تو کلام الہی ہے وہ، لیکن قوم کی زبان میں ہے، اس لیے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو تبدیل ہوا. جی بائبل وہ تو نہیں ہے، انجیل شریف وہ تو نہیں ہے، اس میں کتنی ہی تبدیلیاں ہو گئیں. تورات شریف وہ تو نہیں ہے، کتنی ہی تبدیلیاں ہو گئیں. باقی کتابوں کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اب قرآن پاک میں وہ الفاظ بھی وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ آگے بیان کر دیے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اب یہ وہی کلام ہے، اس لیے محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
لحافظون. تو کیونکہ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عربی ہونے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ وہی ہوگی جو پھر قائم رہے گی ہمیشہ. یہ بات ہے. الفاظ بھی اور مفہوم بھی نازل ہوتے تھے یا صرف الفاظ نازل ہوتے تھے؟ وہی میں تو دونوں ہی ہے. دونوں نازل ہوتے تھے. تو وہ جو لیکن عام اولیاء کرام کو جو الہام ہوتا ہے وہ تو کلام نفسی کی شکل میں ہوتا ہے. اس میں کبھی الفاظ ہو بھی سکتے ہیں کہ ایسے بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جیسے چاہے کلام کرے اپنے بندے سے، تو مسئلہ تھوڑی ہے. جو حضرت جبریل امین لے کر آ رہے ہیں، کیا وہ بھی الفاظ کے ساتھ ساتھ جی وہی پیغام لے کے آ رہے ہیں. وہ مفہوم کو سمجھ رہے ہیں؟ مفہوم کو سمجھنا ان کے لیے اگر مفہوم ہے تو وہ سمجھیں گے، نہیں ہے تو نہیں سمجھیں گے. جیسے وہ کاف یا عین صاد، الف لام میم، ان کو قرآن جبریل پہ تھوڑی نازل ہوا ہے. نہیں، قرآن تو حضور پہ نازل ہوا. جبریل علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں ہوا. ہاں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ تم دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ تم دیکھتے یہ قرآن اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. جبریل علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن پاک میں ہی ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے دل پہ نازل کیا. قرآن پاک کا نزول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے. تو جبریل امین وَإِنَّهُ نَزَّلَ بِإِذْنِ اللہ، کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے یہ نازل کیا ہے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے. تو وہ لا کر دینے والے ہیں پیغام. نزول کا معنی ہوتا ہے اس کا علم کھل جانا. بلا تشبیہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک سرنج میں انجیکشن بھر کے اس کو بولتا ہے کمپاؤنڈر کو کہ بھائی یہ ڈرپ میں لگا دو. جا کر ڈرپ میں لگایا، ڈرپ اتری، ٹھیک ہے، مریض ٹھیک ہو گیا. یہ ڈرپ نازل کہاں ہو رہی ہے؟ مریض پر. تو اس کے کیفیات کس پر طاری ہوں گی؟ مریض پر. سرنج والے پہ بھی، کمپاؤنڈر پہ بھی ہوگی کیفیات. وہ اس کی کیفیت سمجھے گا؟ نازل تو وہی کر رہا ہے. بھائی انجیکشن لگا کون رہا ہے؟ کمپاؤنڈر. کیفیت اس کی مریض محسوس کر رہا ہے بلا تشبیہ. ایک چیز سمجھانے کے لیے، یا یوں آپ کہہ لیں، ایک بادشاہ نے کسی کو یا میزبان نے اپنے خادم کو کہا بھائی ان لوگوں کو شہد کھلاؤ مہمانوں کو، اور تم نے یہ جو تمہارے لیے نہیں ہے. امین ہے نا، جبریل علیہ السلام نزل به روح الامین، روح امین ہے یہ. تو یہ امانت لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئی. امانت میں خیانت تو نہیں کر سکتے. ڈاکیا بلا تشبیہ ڈاکیا ڈاک لائے گا، پڑھے گا تھوڑی اس میں کیا لکھا ہے. میزبان کے خادم نے شہد کھلا دیا تو مزہ کس کو آیا؟ مہمانوں کو، جس پر نازل ہوا. نازل کس نے کیا؟ شہد. خادم نے. اور خادم کو تو مزہ نہیں آیا. کیسے آتا مزہ؟ اس کے لیے تھوڑی تھا یہ. میڈل ملتے ہیں نا، گولڈ میڈل مل گیا تو برونز میڈل مل گیا تو سلور میڈل مل گیا. تو جو میڈل جس کو ملتا ہے اس کی کیفیت، اور جو لا کے پکڑا رہا ہے جی آپ پہنا دیں، اس کے بعد سارے میڈل رکھے ہوئے ہیں.
انتظامیہ کا بندہ ہے، اس پر سلور میڈل بھی اس کے پاس ہے، برونز میڈل بھی ہے، سلور میڈل بھی ہے، گولڈ میڈل، سب کچھ ہے نا اس کے پاس. کیا اس کو مل گئے وہ میڈل؟ صحیح بات نہیں ملے نا. اس نے تو لا کے دینا وزیر صاحب کو، جی آپ ان کو پہنا دے. تو پہنانے والے کو جو کیفیت آئے گی، گولڈ میڈل ملا مجھے، وہ پہننے والے کو کیفیت طاری ہوگی نا اس کی، دوسرے کو ہوگی جو لا کے دے رہا ہے. تو بلا تشبیہ کہہ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جبریل علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں ہوا، ان پر نازل نہیں ہوا. ہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا اللہ کے حکم سے، جیسے میں نے مثالیں دی بلا تشبیہ کر کے، بلا مثال کر کے. اب وہ کیفیات کا کھلنا جبریل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، وہ علم جو قرآن میں ہے، تو وہ کیفیات جو غیب کی باتیں، حاضر کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، کائنات کے راز. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایک ایک آیت کے ماتحت 6,000 علوم ہے. ایک آیت نازل ہوتی تو 6,000 علم کے دروازے کھلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی تو اللہ نے نہیں فرمایا نا کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے راز نہیں سنبھال سکتا تھا پہاڑ. پہاڑ کی مثال اس لیے دی کہ ہماری انسانوں کے نظروں میں پہاڑ بڑا طاقتور ہوتا ہے، ارے اور زلزلوں میں بھی محفوظ رہتا ہوں، ہلکا سا یوں ہلے گا پھر سیدھا ہو جائے گا. صدیوں سے جو پتھر جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے. لوگوں کی بعض جنوں مثالیں اس کی موجود ہے، او فلاں سن میں یہ تھا، یہ پتھر یہاں تھا، آج تک ویسے کا ویسے ہی ہے. چاہے لگنے میں دیکھنے میں لگتا ہے ابھی گر جائے گا، سینکڑوں سال ہو گئے، پتھر وہیں کا وہیں ہے. تو پہاڑ کی مثال اسی لیے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں کی نظر میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ پہاڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے کی مثال ہے کہ پہاڑ ان کیفیات کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جبریل علیہ السلام کو ان کیفیات کا کچھ پتہ نہیں. بلا تشبیہ جیسے شہد کھلانے والے کو شہد کا ذائقہ نہیں پتا، اگر اس نے کھایا نہیں ہے تو بھائی جس کے لیے خاص ہے اسی کے لیے خاص ہے نا. سرنج میں مطلب دوا لگا دی تو مریض میں کیفیت طاری ہوں گی طاقت کی، مریض کمزور ہے اس پہ طاقت انجیکشن لگا دو تو بھلے لگانے والا کیسے کمزور ہو وہ طاقتور نہیں ہو جائے گا، وہ مریض طاقتور ہوگا، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی جو جبریل علیہ السلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہے. وہ جیسے کہ ہمارے لوگوں میں پوسٹ مین ہوتا ہے تو بلا تشبیہ پیغام لے کر آنے والے، پیغام اور نامہ بر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کے آنے والے. اور وہ پیغام سے الفاظ میں نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں ہے، الفاظ، معنی، مفہوم، اس کی کیفیات، اس کا حال، جو کچھ اس میں ہے قرآن پاک میں. اور قرآن پاک میں کیا نہیں ہے؟ ہاں وہ سارا قلب اطہر اس کو جذب کر لیتا تھا. تو اس قلب اطہر کی کیا بات ہے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. وحدت کے راز ہیں یہ، وحدت کے رازوں کا ایک یعنی وہ ہے غنچہ ہے، ایک پھول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ادکھلا ہوتا ہے. تو دل کو ایسے دل سمجھ سے ورا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا دل سمجھ سے ورا ہے، یعنی آقا کا ہمارے دل مبارک جو ہے وہ دل ہماری سمجھ میں نہیں آتا، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. تو قلب اطہر کی کیا وسعت ہے اور کیا اس کی. اور قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی استعداد بڑھتی گئی. جس نے قرآن کو تحمل کر لیا، قرآن کی کیفیات جذب کر لی، وہ مطلب ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اور پھر
बताओ उनको कहीं से पढ़ने की जरूरत है? हाँ हाँ क्या किससे पढ़े? है कोई पढ़ाने वाला? नहीं जी क्यों तो जिब्रील को वो बातें नहीं पता जी 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 जो आका को पता है। सही बात जिब्रील अल्लाह तबारक व तआला के राजदारों में से है ना जिब्रील, उनको नहीं पता। हमको नहीं पता वो आगे कहते हैं भाई सरकार से अर्ज करते अलिफ, हाँ मैं समझ गया, लाम और हम समझ गए, मीम तो मैं ठीक है हम समझ गए, अर्ज की मुझे तो कुछ पता नहीं चला। तो ऐसे वसीओ अरीज जिसे कहते हैं ना कि इल्म और हिकमतों के ख़जाना जिसके सीने में हो, उन हस्तियों को कोई अपने जैसा भी कहने वाले मौजूद है। देखिए आप अपने ये तो हम जैसे हैं। वही बात है ना कि हकीर लोग बड़े बड़े मामलात में कलाम करेंगे, हकीर लोग। देखिए साइंसी तौर पर एक बात नुक्ता ऐसे समझाने के लिए अर्ज करता हूँ बशरियत का कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी औलाद है, इंसान है तो बशर है। यह हमारा अकीदा। जो सरकार को बशर ना माने वो काफिर है। कुल इन्नमा आना बशर, तुम फरमाओ मैं तो बशर हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, यहाँ से वही शुरू होती है। मुझ पर वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है, यानी वही का आगाज़ यही है ना ला इलाहा इल्लल्लाह से। आप सिर्फ यही तो वही नहीं हुई ना, हज़ारों आयतें नाजिल हुई अपने रानाइयों इल्म और हिकमत समेत, कैफियत हाल समेत नाजिल हुई आका। अब वो बशर रहा। अगर सरकार आम लोगों की तरह भी होते तो वही नाजिल होने के बाद उनमें और आम बशर में फ़र्क आना था कि नहीं आना था? कितना आना था, कितना बशर, कितना फ़र्क आना था, जिसके इल्म का मुकाबला जिब्रील भी ना कर सके, जिसके राजों का मुकाबला कोई कायनात का फरिश्ता ना कर सके। कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हबीब बनाया, जिसकी इतनी पहुँच हो, जिसके आयूं आँख उठा के देखने से किबला बदल जाए, उंगली उठाने से चांद के टुकड़े हो जाए। ये तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये बड़ी बातें नहीं है, मुश्किल बातें। ये तो क़यामत में देखना कि क्या होगा। हाँ देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो अब क्या अगर और भी कोई आपका जो है कमाल नहीं मानते तो क्या कुरान पाक का नाजिल होना कितनी अजमतों का बाइस हो जाएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये जो कलाम इलाही के अनवार हैं वो जिस क़ल्ब अतहर में, जिसमें मुबारक में जज्ब हो जाएं और वो मजज़ूब ना हो, वो मजज़ूब ना हो, अकल सलामत हो उसकी। क्या कितनी कवी अकल है, अकल मुबारक की वो सब देखें आप कि वो उस कलाम की कैफियत को समझने के बाद कायम है, और ऐसी कायम है कि इतनी आजिज़ी है कि ज़मीन पे भी बैठ जाती है। देहातियों की बातें भी सुन लेते हैं, एतराज़ भी उनके सुनते हैं, पागलों कोई पागल होता है उसकी भी सुन लेते हैं, कोई मजनून होता है, कोई ज़ईफ़ होता है, फातिरुल अकल बुढ़िया कोई आ गई, उसने बोले मेरी बात सुने, सरकार को लेके एक तरफ चलेगी, पता नहीं क्या बातें करती रही, सरकार सुनते रहे। उसकी बातें कोई नहीं समझता, सरकार की बात समझ रहे। ऊँटों की बातें सुन रहे हैं, चिड़िया की बात सुन रहे हैं, शहद की मक्खी की बातें सुन रहे हैं, कंकरियों का कलाम सुन रहे हैं जो अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, हाँ पत्थरों का कलाम सुन रहे हैं। और हुक्म ऐसा जारी है कि दरख्त को फरमाते इधर आओ तो दरख्त आ रहा है, जिसको हुक्म दे रहे हैं वो कर रहा है। तो आम आदमी ऐसा हो सकता है? बशर तो हैं,
مثلکم کا مسئلہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بشر کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو. اس کا ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے کیا، فرمائے دیکھنے کو تو میں تم جیسا ہوں. بشر کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، بشر معنی چہرہ، کھال، چہرہ، کہ آدمی ہونے کو تو میں تم جیسا ہوں. ہاں مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہی آتی ہے مجھ پر، یوحیٰ الیہ. بد مذہبوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، پھر اتنا ہی ترجمہ کرو کہ تم کہو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. ہاں مجھ پہ وہی آ جاتی ہے، وہی آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، بس. اب اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ اب بتائیے کیا بات ہے یار. یہ سننے کی سوچ میں اور بد مذہب کی سوچ میں فرق ہے. کیا قرآن اتنا ہی ہے؟ وہی آتی ہے تمہارا رب ایک ہے، ختم ہوئی بات. اس میں کوئی نور نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کیفیات نہیں ہے، کوئی علوم نہیں ہے. قرآن پاک میں تو ہر خشک و تر، ظاہر و باطن، حاضر و غائب چیز کا بیان ہے. یہ صرف علم ہے. باقی جو کیفیات ہیں، جو علوم ہیں، جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بھی اس قرآن میں ہی ہیں. یہ اتنا کہتے ہیں بد مذہب کہ بھئی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں بلا تشبیہ، دونوں آدمی ہیں، ایک کے بعد فرشتے نے آگے بتا دیا بھئی اللہ ایک ہے. انہوں نے بولا اچھا اللہ ایک ہے، بس یہ دونوں بس برابر. اتنا اس کو پتہ چل گیا اور اس نے اس کو بتا دیا اللہ ایک ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل گیا اب دونوں برابر ہو گئے. اس نے تیسرے کو بتا دیا، چوتھے کو، سارے لوگ برابر ہو گئے. ہاں اس کو کہتے ہیں جتنی معرفت ہوگی اتنا ایمان ہوگا. ہیرا اور کنکر، ہیرا اور کوئلہ دونوں کاربن ہونے کے لحاظ سے ایک ہے. جو کاربن ہے وہ ہیرا، جو ہیرا وہ کوئلہ. کوئلے کے کان میں بنتا ہے نا ہیرا. فارمولہ بھی سیم اس کا. کاربن آپ اتنا سا بھی ہوتا ہے نا اگر ہیرا، یہ ہوگا، یہ تو میں نے زیادہ کہہ دیا، اتنا ہوگا، کروڑوں روپے کا ہے. اور کوئلہ جو ایک بالٹی ہیرے کو ایک بالٹی کوئلے کے برابر کا ہے، اس کے جیسا وہ پاگل مجنوں ہے. یہ تو پتھروں کی بات ہے، انسان کی بات نہیں ہے. انسانوں کی بات نہیں. انسان میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. انسان تو بالکل مومن کافر برابر نہیں ہے. انسان اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انسان کی مغفرت اس کے باپ کی زبان پہ رکھی گئی ہے، اس کی مرضی پہ. باپ کی مغفرت بیٹے کی مرضی پہ نہیں رکھی گئی تو برابر کیسے ہو گئے؟ انسان اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تو فرق بے انتہا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو واحد ہیں بے مثال ہونے میں، اللہ کی مخلوق ہونے میں، مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں. نوری بے مثال بشر ہیں، بشر ہی. اللہ جس کو چاہے مرتبے دے، جس کو چاہے. اس نے آدم علیہ السلام کو اپنا حبیب ڈکلیئر نہیں کیا، صفی اللہ. حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا، بات ختم ہوئی. جو مقام اس نے جس کو چاہا دے دیا. یہ رب کی مرضی پر ہے، اس میں حسب نسب کا بھی دخل نہیں ہے. ورنہ اگر نسب سے چلیں، جو نسب کو باعث فضیلت مانتے ہیں صرف کہ نسب ہونا چاہیے، باقی خیر ہے کوئی نہیں، باقی کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو آپ سے افضل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کا بیٹا ایسا ہو وہ باپ کیسا ہوگا پھر. اور دادا کو والد سے بھی افضل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کا پوتا ایسا ہے وہ دادا کیسا ہوگا. اور ان کے والد کو ان سے بھی افضل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کا
یعنی پڑپوتا ایسا ہے تو اس کے پردادا کو کیا ہونا چاہیے تھا. اور یوں سب سے افضل کون ہوتا؟ آدم علیہ السلام، کہ جس کی اولاد میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں، اس کی شان کیا ہوگی؟ سب کے والد ہیں نا وہ تو وہ تو سب سے افضل ہونے چاہیے. تو یہ کیوں نہیں مانتے پھر نسب والے؟ فضیلت اور افضلیت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا فضیلت دیتا ہے. سارے فرشتے نور سے بنے ہیں نا، تو جبریل علیہ السلام کو افضل کیوں ہم مانتے ہیں؟ وہ تو کوئی حسب نسب بھی نہیں ہے، اسی لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو افضل کر دیا، وہ ختم، ہم نے تھوڑی کیا، افضل کر دیا ان کو. اللہ کے انتخاب پر اللہ کا فیصلہ ہی، اس میں کسی کے حسب نسب اعمال کا بھی چکر نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایکم احسن عملا، تم میں سے افضل کون ہے، عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں تمہیں. لیکن وہ عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ تو پھر بندہ فاعل حقیقی کون ہے؟ تو خدا ہی ہوا نا. خدا کے فیصلے ہیں. کنکر اور ہیرا برابر نہیں ہوتے. دو آدمی کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. آپ انگوٹھے لگا کے دیکھ لو. تو مثلکم پھر کہاں رہ گیا کہ میں تم جیسا ہوں؟ وہ بات نہیں ہے کہ جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، بس کوئی فرق ہی نہیں ہے کوئی. ہاں، آدمی ہونے کو میں تم جیسا ہوں، یعنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے میں تم جیسا ہوں. میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں جن نہیں ہوں. گویا آپ فرما رہے، گویا کہ فرما رہے کہ میں انسان ہی ہوں، میں جن نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں اور کوئی آسمانی زمینی مخلوق نہیں ہوں، کوئی اور پانی کی مخلوق نہیں ہوں، میں انسان اور صاحب وحی ہوں. تو ہم اس کی سوال کیا تھا؟ میں وہ سوال بھول گیا تھا، کیا بات ہے؟ وہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا تھا. یہ آپ مزید سرکار دو عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی شان بیان کر رہے ہیں. دیکھیے، ہم کوئی کہاں شان بیان کرے گا؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم تو پہچاننے کی کوشش کریں گے. جتنا شان ہم کو پہچان میں سمجھ میں آئے گی، اور اتنی ہماری معرفت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، اور ہمارا ایمان بڑھے گا. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان حب رسول کا نام ہے، کہ اللہ نے ہمارے آقا کو کیا عطا فرمایا اور کیا بنایا. ایک ایسا بنایا جو بے مثال ہے. ہاں، کیا بات ہے جی. جتنی معرفت جس کو ہو جائے، کیا بات ہے. کسی بھی اگر کلام کرتے 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 بندے کی زندگی ختم ہو جائے کیا بات ہے. تو بھی حق تو یعنی کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا، صفات کا، افعال کا کی شان بیان کرتے 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 بندہ مر جائے، لوگ مر جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، کوئی حق ادا نہیں. ہاں، ہم جتنا سمجھیں گے ایمان سے، عقل سے، دل سے، ہمارا کچھ درجہ بڑھ جائے گا. وہی اپنا فائدہ ہو جائے گا. اپنا فائدہ ہے. ہاں، کیونکہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا جانیں گے ویسا پائیں گے. ایسا پائیں گے. ہاں، انا عند ظن عبد بی، اس کی جھلک ہے، اس کی تجلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے الوہیت کے باقی یوں سمجھ لیں کہ الوہیت تو کسی کو دی نہیں جا سکتی نا، یعنی خدا ہونا کسی کو عطا نہیں ہو سکتا، کہ خدا تو خدا ہی ہے. باقی رب تعالیٰ تو جواد ہے، کریم ہے، اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ممکن تھا وہ عطا فرمایا. کوئی اس میں وہ نہیں ہے، آخری حد نہیں ہے کہ یہ نہیں دیا. ویسے ماشاء اللہ اہل سنت کی شان یہ ہے
کہ سوال یہ ہوا تھا کہ الفاظ کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ ایک فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے. یہ بات یہاں سے چلی تھی، لیکن ماشاءاللہ سنیوں کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ہر بات آ جاتی ہے، حضور کی شان پر ہر بات آ جاتی کل شیء یرجع الی ہے. اصلہ، ماشاء اللہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آتی ہے. ہمیں تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماشاء اللہ. ہم اور کیا کلام کریں، کس کی تعریف کریں، اور کیا مطلب ہے کہ ہم سوچیں کس طرف دھیان دیں. کان جدھر لگائیے ان کی ہی داستان. سب یہ دور حاضر میں علماء کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کی رکاوٹ میں اس طرح کے سیٹھیے یا اس طرح کے لوگ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے یا اقتدار ہے، تو علماء کے لیے ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ وہ ان لوگوں کے محتاج نہ رہیں، استغنا حاصل ہو جائے علماء کو ان لوگوں کی، کیونکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے مدارس ہیں، ادارے ہیں، یہ لوگ یہ سب چلاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ رکاوٹ آ جاتی ہے، علماء کو چپ ہونا پڑتا ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے، ورنہ تو اس وقت علماء کو کیا کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ اس طرح کے سیٹیوں سے وہ استغنا حاصل کر لیں. اچھا، علماء کے لیے اس کی اجازت ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور دوسری آیت ملا کر یہ 2 آیتیں پڑھ لیں سورہ آل عمران کی. ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھ لیں، اور اول آخر 5 بار درود ابراہیم پڑھ لیں. یہ خاص عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ استغنا عطا کر دے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس نے سب کو غنی نہیں کیا، سب کو محتاج بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ عطا کر دیا، کسی کو کچھ. اب وہ کریم ہے اور وہ حکیم ہے، وہ حکمتیں ہیں اس کی بے شمار. جہاں علماء مجبور ہوتے ہیں وہ بھی اس کی حکمت ہے، جہاں کفار کے 10 نگر مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی حکمت ہے، جہاں فجار کے ہاتھوں مومنین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی حکمت ہے اس کی. اب اس کی حکمتیں سمجھنے کے لیے تو دیدہ بینا چاہیے. تو جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، جانے کیا بیچ میں دخل کرنا. ہاں ذاتی حیثیت میں اس سے غنا حاصل ہو جائے. ہاں اچھا، یہ سب زمین کے اندر ایک چیز ہے جس کو مٹی کہتے ہیں، اس میں گرد و غبار بھی شامل ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں عجیب و غریب ہیں، یہ نہ جانے کون سا کیمیکل ہے. سنا ہے انسان بھی اسی سے بنا ہے. یہ زمین کیا چیز ہے، یہ کیا مٹی کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اے مدعیو، اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. یہ خاک بڑی راز کی چیز ہے. سمجھ لیں کہ خاک بھی ایک راز ہے، راز ہے. دیکھیے، مردہ بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، جی جی، اس سے پودا نکل آتا ہے، زندگی پھوٹتی ہے. اگر زمین پہ خاک نہ ہو، پانی ہوگا، پھر سونے کی بنا دو آپ زمین تو فصل کہاں ہوگی؟ پھر کیا اس سونے کا فائدہ؟ اس سونے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. ہاں، چاندی کی، ہیرے کی، موتی کی زمین بنا دو، خاک نہ ہو، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو اب خاک کا سمجھ لو کہ جو کمال ہے وہ جسم انسانی ہے، جس میں انسانی.
اور خاک کی مختلف شکلیں، جیسے جانور صحیح، خاک سے بنے، ٹھیک، پودے خاک کی شکلیں ہیں نا، پودے پودے خاک سے بنے. پودے خاک سے جناب کس سے بنے بتائیے؟ نہیں، پودا تو پودے سے بنا نا، پودا تو پودا پودے سے بنا، ٹھیک ہے. اور پودا کہاں بنا چلے؟ زمین میں اس کو ہیں؟ زمین سے اس نے کیا لیا؟ پتہ نہیں کیا لیا، اتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ. ہاں، ہو جاتا نا. تو زمین میں اسی بنا ہے، منہا خلقنا، اچھا، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا. تو اس میں قوت حیات ہے زمین کے اندر. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب حی کی تجلی، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حی کی تجلی زمین پہ ڈالی تو اس میں قوت حیات پیدا ہوئی. اب یہ آپ دیکھیں نا، پوری یعنی سمجھ لو خلقت جو ہے وہ زمین سے ہی تو فیضیاب ہو رہی ہے. اگر زمین نہ ہو تو ان کے پاؤں کہاں ٹکیں گے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ، اور ہم نے تم کو زمین میں ٹھہراؤ دیا اور تمہارے لیے معیشت کے، کمانے کے بہت سارے ذریعے بنا دیے. تو زمین کے ساتھ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، خاک کے ساتھ، اور ہم کو خاکی بنایا. اگر آسمانی ہوتے تو ہمارا ٹھکانہ آسمان میں ہوتا، ہم خاکی ہیں تو ہمارا ٹھکانہ خاک میں. روح کو لا کے یا قید کر دیا تربیت کے لیے اور امتحان کے لیے. بس ایک راز ہی ہے خاک، تو یہ روحانی طور پہ. زندہ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ مردہ بھی ہوتی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے. مردہ کیسی ہوتی ہے؟ جب بنجر ہو جائے تو مردہ، اچھا، کچھ نہ ہو گیا اس میں. تو مردہ ہے، کچھ ہو تو زندہ ہے. كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها، ایسا اللہ ایسے ہی زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مرنے کے بعد. پانی کے ذریعے بارش آتی ہے، اس میں قوت حیات پیدا ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے زمین. ہاں، تو زمین کی زندگی کیا ہے کہ زمین پر لوگ زندہ رہ سکیں. اچھا، ہاں، پودے ہوں گے، پودوں کو جانور کھائیں گے، جانور کو انسان کھائیں گے، انسان کو پھر زمین کھائے گی، تو یہ سائیکل چلے گا پورا. انسان کو جانور بھی کھائیں گے، زمین پہ جائے گی انسان کی باڈی تو کیا ہوگا؟ جانور کھائیں گے نا اس کو، اور ان جانوروں کو دوسرے جانور کھا لیں گے، پھر ان کو تیسرے، پھر بڑے ایسے چلتا رہے گا. ایک اور سوال ہے جناب کہ یہ جو خاک ہے نا، اس کو جلایا نہیں جا سکتا. اس دنیا کی آگ سے اس خاک کو نہیں جلایا جا ٹھیک سکتا. ہے، ہاں، تو یہ ہندو کیسے جلا دیں گے؟ خاک کو تھوڑی جلاتے ہیں، خاک تو اس میں سے آتی ہے باہر. کتنی خاک تھی اس میں؟ خاک کیسے آتی ہے؟ وہ تو مردے کو جلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب جل جاتا تو کیا بچتا باقی؟ ہاں خاک بچتی ہے. ہاں 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 مش- ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ اعتراض کیا تھا کسی نے. عشق نے تیرے یا نبی کر دیا ہم کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں. مٹھی بھر تو غبار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ صحیح، یہ اعتراض تھا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہوتا تو مٹی کو تو آگ نہیں لگتی، تو یہ مردے کو کیسے جلا دیتے ہیں لوگ. تو آپ نے فرما دیا کہ وہ بلا کر بچتی تو خاک ہی ہے نا. بالکل خاک ہی بچتی ہے نا. اب اس خاک کو جلا کے دکھا دو، جو خاک کے علاوہ تھا وہ جل گیا، واہ جو خاک تھی وہ بچ گئی. واہ. اور اتنی خاک تھی تیرے اندر بھیا. اچھا، ایک اسی ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ اگر یہ خاکی ہے تو پھر اس کا جنت سے کیا لینا ہے؟ جنت سے کیا لینا دینا اس کا؟ جہنم سے بھی کیا لینا دینا اس کا؟ ہاں صحیح بات ہے. خاکی ہے نا.
یہ جسم تو ہمارا خاکی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس پر اللہ تبارک و تعالی تجلی ڈالے گا بقا کی، باقی کی، تو اب اس کو فنا نہیں ہوگی اس کے بعد. اب اس کے لیے دار البقا چاہیے، اور دار البقا آخرت ہے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. صحیح، اب کون سی والی بقا ہوگی اس کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی حساب سے. جیسے عمل کرے گا ویسی بقا حاصل ہو جائے گی اس کو. بقا تو سب کو حاصل ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو بقا حاصل ہے. کہاں پر؟ جہنم میں. بقا ان کو بھی حاصل ہے، بقا عام انسانوں کو بھی حاصل ہے. یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو یہ زندگی تو ہے ہی نہیں اصل میں. اصل زندگی تو قیامت کے دن پیدا ہوگی، پوری ہوگی، شروع ہوگی. یہ تو ایک سٹیج ہے، سٹیج ختم ہو جائے گی تو دوسری سٹیج میں چلے جائیں گے ہم. جیسے یہاں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے، عالم اجسام سے پھر عالم ارواح میں چلے جائیں گے عمل کر کے، اچھا برا جو بھی ہوگا. وہاں سے پھر اٹھائے جائیں گے، پھر عالم اجسام میں آ جائیں گے، جسموں کا عالم، جسم دوبارہ ہمارا بنایا جائے گا. پھر اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ میں عالم اجسام بھی رہے گا. اصل میں یہ انسان کا، عام انسانوں کا تسویہ نہیں ہوا جسم کا. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتا ہے. آگ چاہتی ہے میں سب کو کھا جاؤں، مٹی چاہتی ہے میں پانی کو روک دوں، آگ کو بجھا دوں، ہوا کو روک لوں. ہوا یہ چاہتی ہے میں سب کو اڑا دوں. ہاں، تو یہ چاروں عناصر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے، اسی لیے انسان پیدا ہوتا ہے اور آخر میں مر بھی جاتا ہے. کوئی بھی نہ مارے اس کو، یہ خود ہی مر جائے گا. کیوں مر جائے گا؟ کیونکہ اس کے اجزاء ترکیبی آپس میں دشمن ہے ایک دوسرے کے. چاروں عناصر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو یہ جو انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کا جسم اقدس جو ہوتا ہے وہ معتدل ہوتا ہے. اس میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، اس لیے ان کا جسم مٹی نہیں کھا سکتی. جب یہ اجزاء آپس میں معتدل ہو جائیں تو ایک دوسرے کو فنا نہیں کریں گے، تو باقی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تسویہ، اجزاء کا تسویہ. یہ ایک یونیک شکل ہے اجزاء ترکیبی کی، جو ہر آدمی میں نہیں ہوتی. انبیاء کرام میں تو آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یعنی زمین میں جا کے وہ جسم گلیں گے، سڑیں گے نہیں، جیسے ہیں ویسے رہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تسویہ ان کا ہوا ہے. اب عام آدمیوں کا تسویہ ہوتا نہیں ہے، کسی کسی کا ہو جاتا ہے، جیسے حافظ قرآن، جیسے درود شریف کی کثرت کرنے والا. اب وہ قرآن پاک کا نور جو ہے وہ اس کے اجزاء ترکیبی کا جو ہے نا تسویہ کر دیتا ہے، اور اس کے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے. نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ راضیہ مرضیہ ہو جاتا ہے اس کا نفس. اور اجزاء ترکیبی جو اس کے جسم کے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور روح کا بیلنس بھی ہے، تو وہ اس کا ہو جاتا ہے تسویہ، یعنی برابری. جتنا جس کا حصہ ہونا چاہیے اتنا اس کا حصہ بن جاتا ہے. یہ نہیں برابر نہیں ہوگا، جتنی خاک اتنی آب، اور جتنا نہیں، جو بھی پروپورشن ہے ان کا، وہ ایک راز ہے. وہ راز بھلے ہی نہیں کہ انسان کیسے باقی رہ سکتا ہے. کیا کھائے تو باقی رہے، کشتے کھائے کہ کیا کھائے، نہیں، فنا درپیش ہے سب کو.
ہاں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم وَلَقَدْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کہ ہم نے موت کا تمہارے لیے مقدر کر دی ہے تمہاری موت، اور ہم پیچھے رہنے والے نہیں۔ تو اب یہ جو تسویہ جب ہو جاتا ہے انسانوں کا، کچھ کا ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن موت تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اصلی ہے، وہ تو ہونا ہے۔ موت تو نہیں آنی چاہیے نا۔ پھر موت کا معنی ہے کہ جسم کا روح سے فنا ہونا، نہیں باڈی کا فنا ہونا موت نہیں ہے۔ ہاں، جسم کا روح کا جدا ہو جانا موت ہے۔ جسم کا روح کو چھوڑ دینا موت ہے۔ شہیدوں کو مردہ سمجھنے کا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان بھی نہ کرنا، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کئی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، ٹھیک ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تم جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو، یہاں کہنے کا منع ہے، بلکہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں اور تم کو اس کا شعور نہیں، شعور نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے تو کوئی بم سے مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اجزاء نکل جاتے ہیں، تو مردہ وہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ شہیدوں کی حیات جسمانی نہیں ہے، حیات روحانی ہے ان کی، کہ ان کا جسم کہیں پر بھی ہو، ان کی روح ہمیشہ ان کے جسم کے ساتھ متصل رہتی ہے، جسم میں نہیں ہوتی، متصل رہتی ہے، ملی بھی رہتی ہے، ان سے جڑی بھی رہتی ہے۔ یہ جہاں کہیں ہو جسم کی پرورش وہ کرتی رہتی ہے، اسی لیے ان کے جسم تازہ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو حافظ قرآن ہے، جو درود شریف پڑھنے والا ہے، جماعت کی پابندی کرنے والا ہے، اور کئی ایک لوگ ہیں جن کے قبروں میں دیکھا گیا کہ ان کے کئی سال کے بعد بھی ان کے جسموں کو دیکھا، جسم ان کے صحیح سلامت تھے۔ تو کیسے صحیح سلامت تھے بھائی؟ برابر والا گل سڑ گیا، یہ برابر ہے، یہ صحیح ہے۔ ہاں، برابر والے کی ہڈیاں کھود کے پھینک رہے ہیں، اور یہ اس کی قبر کھلی تو یہ سلامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار قبر کا مٹی ایسی ہوتی ہے بعض قبروں کی، ارے تو بھائی سنیوں کی قبر کی مٹی ایسی کیوں ہوتی ہے؟ آج تو کوئی بد مذہب کوئی کافر تو نہیں ملا ہمیں ایسا کہ جس کی قبر کچھ سال بعد کھولو تو مردہ صحیح سلامت ہو۔ ابھی بھی ہم اس کو مردہ ہی کہہ رہے ہیں، دیکھو، کیونکہ اس میں موت واقع ہو چکی اور اس کے لیے کوئی نس وارد نہیں ہوئی، نس وارد نہیں ہوئی تو ہم اس کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے لیے نس وارد ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، فی قبورہم یحجون و یصلون، کہ وہ حج بھی کرتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی تو جسمانی حیات ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ انبیاء کو بھی اجل یعنی موت، انبیاء کو بھی اجل موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، یہ قاعدہ قانون ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور مخلوق ہے، ہر مخلوق کو اللہ کے حکم کا سامنا ہے۔ لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے، آن کہتے ہیں نا، آن لمحہ، کہ جس میں اقدس سے روح انور کو نکالا موت واقع ہو گئی نا، اب اس کو دوبارہ جسم اقدس میں داخل کر دیا گیا، اب ان کی دنیاوی زندگی چلی گئی، وہ زندگی جو ہم کو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملے گی، وہ ان کو مرنے کے انتقال کے فوراً بعد عطا کر دی گئی، جسمانی حیات ان کی فوراً جاری کر دی۔ تو ان کی برزخی حیات جسمانی ہے انبیاء کرام کی،
کیونکہ ان کے جسم اطہر میں ان کی روح اقدس کو ڈال دیا گیا، جو قیامت کے دن ہونا تھا. ہمارے سب کے ساتھ ہوگا نا بھائی. اس میں یار شرک والی کون سی بات ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. مردہ زندہ ہو جائے تو وہ خدا ہو جائے گا بلا تشبیہ. عام آدمی تو بھی تو زندہ ہو گئے قیامت کے دن، تو کیا خدا بن کے کھڑے ہوں گے؟ مردہ وقت کا مسئلہ ہے نا خالی. انبیاء کرام اپنے انتقال کے فوراً بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاتے ہیں. موت آئی، انک میت و انہم میتون، اے محبوب تمہارا بھی انتقال ہوگا اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، نہ کوئی سنی انکار کرتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موت حاضر نہیں ہوئی. کون انکار کرتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات یہ کہ کیا انتقال کے بعد ان کو برزخی ان کی جو حیات ہے، ہم سب مرنے کے بعد روحانی زندگی جئیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. ہم بھی زندہ ہوں گے لیکن اپنے حال میں مست، یا اپنے معاذ اللہ کوئی جو پھنسے گا وہ پھنس جائے گا عذاب میں گرفتار. ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہوگا. لیکن انبیاء کرام کا معاملہ الگ ہے. ان کی حیات جسمانی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی بیوہ نہیں ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. ان کی وراثت صدقہ، کوئی وارث نہیں ہے ان کا مالی اعتبار سے. تو انبیاء کرام کے جو اجسام ہوتے ہیں ان کا تسویہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو اجزاء تھے نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ٹھیک ہے، یہ سب نور کی ہی قسمیں ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، آگ بھی، پانی بھی، مٹی بھی، ہوا بھی، یہ نور کی مختلف شکلیں ہیں. نور کی مختلف شکلیں ہیں، یہ نور ہی ہے. بھائی آگ کو جلاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی آتی ہے، دھواں نکلتا ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے. جناب اس کو جلاؤ، جانور کو، انسان کو جلاؤ، جانور کو جلاؤ تو کیا ہوگا؟ جلنے سے تو جلنے کا تو وہی آ جائے گا نا. روشنی ہے، وہ جس چیز میں تبدیل ہو گیا اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی کہ کیا تھا. کچھ روشنی تھی اس میں، کچھ ہوا تھی، کچھ گرمی تھی، اور کچھ خاک تھی. خاک بچ گئی، باقی سب اڑ گئے. یہی تھا نا. یہ نور کی شکل ہے مختلف. اللہ رب تعالی نے جب کن فرمایا تو جو اس کی نور کی روشنی تھی، اس نور سے یہ کائنات بنی ہے نا ساری. یہ کائنات نور سے بنی ہے ساری کی ساری. ہاں اس کی شکلیں مختلف ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا عوام کی. ہاں سائنسدان تو سمجھتے کہ یہ سب ایک ہی ہے. وہ اس کو ایٹم پہ لیتے ہیں کہ ایٹم سے بنا ہے. بھائی ایٹم بھی تو کسی چیز سے بنا ہے نا. ایٹم کو پھاڑو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز سے بنا ہے. یہ کسی چیز کی اصلیت اس کو کھولنے سے حاصل ہوتی ہے نا، کہ اس کو کھولو تو صحیح، میں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے. ایٹم کو پھاڑا تو کیا نکلا اس میں سے؟ ایٹم بم میں سے کیا نکلا؟ آواز اور روشنی، حرارت. یہ توانائی کی قسمیں. توانائی نور کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہ پوری کائنات نور سے بنی ہے. ہاں شکلیں الگ الگ ہیں. مٹی بھی نور سے، مٹی بھی نور سے بنی ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک کائنات بنائی ہے اب ہمیں آزمانے کے لیے. ایک کیا کہیں اس کو کہ کیا ہے، یہ بساط ہمارے اعمال کے لیے ایک رکھی ہے. تم کیا کام کرتے ہو. یہ مٹی واپس جائے گی یعنی آسمانوں پہ یا ادھر ہی رہے گی؟ یہ نور ہے نا. یہ نور ہے. تو جو نور کے لائق ہوگا، جس میں دھواں نہیں ہوگا شرک کا، کفر کا، خالص نور میں چلا جائے گا.
जन्नत में। और जिसमें जो ना अंधेरा होगा, वो अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, उनको जुल्मत यानी अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ लेके जाता है। हाँ, और क्या है, वल्लज़ीन कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, और जो जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत है, शैतान है, हद से बढ़ने वाले हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो इनको नूर से हटाकर अंधेरों में लेके जाते हैं। तो गोया शिर्क और कुफ्र अंधेरा। तो जिस रूह में जुल्मत होगी, कुल्लु शैइन यरजु इला असली, जहन्नम अंधेरा है। तो ये मिट्टी जन्नत में जाएगी, ये कह सकते हैं? मिट्टी जन्नत में जाएगी। ये खाकी अपनी फितरत में, उसने तो कहना ना नूरी है ना यानी ना जन्नती है ना दोज़खी है, यही जन्नती है यही दोज़खी है। सही, ठीक। ये मौत एक मिनट, और जो आला पाए का नूर है ना वो जन्नत है। सही सही। तो जो आला पाए के अरवा हैं वो जन्नत में जाएंगी जिस्म के साथ। अच्छा अच्छा, सही। हाँ, और जो कम दर्जे के हैं हाँ जी जी। तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो मकाम कुर्ब में होंगे, जैसे जिन्नात हैं। अब जिन्नात जन्नत में नहीं जाएंगे, जिन्नात के लिए दूसरा मकाम, उनकी जन्नत और इंसानों की जन्नत में वो कभी कभार आया करेंगे। जैसे कि हम कभी कभी सैर के लिए जाते हैं गुलिस्तान में, तो उनकी जन्नत हमसे बहुत कम होगी, क्योंकि उनको यहाँ पे जो हज़ार साल 2,000 साल की जन्नत अता की है। सहूलतें ज़्यादा है, सहूलतें हैं ना उनको। तो फिर आदम है ना, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़, तो नायब के लिए कुर्ब है। तो मकाम कुर्ब इंद मलिक मुक़्तदिर, मलिक मुक़्तदिर के पास का मकाम है वो जन्नत। जैसे ये मौत के बारे में अगर ये कहा जाए, पूछा जाए कि आप कब मौत कबूल करना पसंद करेंगे, तो वो सालिक जो है वो उसको कब मौत, उसको क्या ख्वाहिश करनी चाहिए कि मैं कितने साल जीऊँ, और वो सालिक जवान बूढ़ा हो तो क्या उसकी क्या होना चाहिए कि मैं कब तक मुझे जीना है इस दुनिया में, मौत मुझे कब आए? हाँ, मौत मुझे कब आए उसका जवाब ही बताएगा ये सलूक की कौन सी मंजिल पे है। अच्छा, बातिनी एतबार से, चाहे शऊरी तौर पे हो ना हो, उसका जवाब बताएगा कि वो दुनिया में रहना चाहता है तो कितना रहना चाहता है, तो क्यों रहना चाहता है, या जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है। लोग खुदकुशी भी करते हैं ना, क्यों जाना चाहता है, वो तो मर ही जाते हैं। तो जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से मुलाकात के लिए इंस्टेंटली तैयार हो के अभी चलो, अच्छा, इसका मतलब वो अपने विलायत के या अपने सुलूक के कमाल पे है इस टाइम, उरूज में। और जो कह रहा है थोड़ा बस इससे फिर नीचे जीते हैं सारे मामला। जो बोले अभी रुक जाए ज़रा, अभी मैं अपनी नमाज़ें पूरी कर लूँ, अभी मैं अपने हज के कुछ मैंने हज नहीं किया वो भी कर लूँ, कुछ रोज़े मेरे बाकी रह गए थे, मैंने पानी पी लिया था अजान के वक्त बचपन में, वो वाला रोज़ा मेरा बाकी रह गया तो वो मैं पूरा कर लूँ, कुछ कहता ज़रा माफ़िया मांग लूँ लोगों से, पेंडिंग में मामला आते हैं उसके। अच्छी चीज़ है। वो ही ना, मतलब अच्छा तो है लेकिन उसका दर्जा अब एक बिल्कुल तैयार है, उसको इतना रब की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इतनी है कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा, और देखा जाएगा चलने। ये फिर आशिक हो गया ना, तो आशिक को क्या परवाह, उसने वो फिर उसकी सोच अलग होती है आशिक की। वो कहता हमने कौन से तीर चलाना यार दुनिया में रह के, चलो और क्या करना है यार। तो हाँ, ये जो गुनाह मेरे से हुए हैं, ये क्या नहीं सोचेगा वो? तो वही ना कि तौबा तो बंदा हर वक्त करके रखे ना, आज और अभी मरने के लिए तैयार हो,
جیسے کہ اس میں ہے نا کہ قرآن پاک میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ بھئی ہم تو نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے پیارے ہیں. تو فرمایا کہ اچھا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. فرمایا اچھا اگر تم ایسے ہو کہ تم اللہ سے بڑے پیار کرتے ہو، وہ بھی تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تو پھر جنت میں رکھے گا نا تمہیں. اگر تم کو واقعی ایسا لگتا ہے، یقین ہے کہ تم جنتی ہو، تو دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ تم موت کی خالی تمنا کرو، ہم تمہیں مار دیں گے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. اور وہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو کرتوت کر چکے ہیں. تو انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ خدا تو رحیم و کریم ہے، وہ تو مہربان ہے، کرم فرمانے والا، جواد ہے، کریم ہے. خدا سے ڈر تھوڑی لگتا بندے کو، اپنے کرتوتوں سے ڈرتا ہے کہ یار اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا ہوا پھر کیا ہوگا. وہ تو کریم ہے لیکن میں ہی ایسا ہوں لائق تعذیب و غضب، تو میرا کیا بنے گا پھر. اللہ سے ڈرنے کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ظلم سے نہیں ڈرتے، اس بات سے نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے گا ہم پہ، معاذ اللہ معاذ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا نا. صحیح، وہ اپنے اعمال سے ہوتا ہے. ہاں اپنے اعمال سے ڈرتا ہے. حضور علیہ السلام کی عمر شریف 63 برس ہے، تو میں چاہتا ہوں میری 64 برس ہو. ایک دوسرے نے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں یار 62 سال ہو تاکہ میں 1 سال کم جیوں. تو کیا یہ بھی اس سالک کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جیسا آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کہا نا کہ جو بولے گا وہ اپنا مقام ظاہر کر رہا ہے. اچھا اگر کسی پہ سنت کی پیروی کا غلبہ ہے اور وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ بس 63 ہو اور میں تاکہ بالکل قریب رہوں، بالکل ایک سنت میری پوری ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سنتوں پہ وہ ایسے عمل کرتا ہوگا، ہے نا. تبھی تو ایسا سچا تبھی مانا جائے گا نا کہ باقی باتوں پہ بھی وہ ایسے ہی دیوانہ وار عمل کرتا ہو. ایسا تو نہیں، تو زندگی کی چاہت ہے نا جی اس کو. تو پھر وہی نا، سوال کا جواب انسان کا مقام طے کر رہا ہے خود ہی بتا دیا اسے کہ میں جو نا کس مقام کا بندہ ہوں. یہ معاملہ زندگی اچھی لگتی ہے. ہاں زندگی کے بھی بارے میں آیا کہ اپنے اعمال سے ڈرتے تھے اس سوال، تو وہ تو پھر یہودیوں والا معاملہ تو نہیں ہے. نہیں، اپنے اعمال سے ڈرتے تھے تو ان کا خوف بجا تھا کہ یا بے جا تھا. درست تھا، مزہ تھا. ہاں نہیں، وہ غلبہ خوف کی وجہ سے کہتے ہیں، یہ غلبہ حب دنیا کی وجہ سے کہتے ہیں. ہاں یہودی یا مشرکین نہیں مرنا چاہتے. کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ کہ دنیا سے پیار کرتے ہیں، خدا سے لینا دینا کیا. اگر عام مومن بھی مرنے سے ڈرتا ہے اور وہ ایمان کی وجہ سے کہتا نہیں یار تھوڑے اعمال کر لوں یہ وہ، تو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے ذرا میرے اعمال سیدھے ہو جائے تب میں کسی قابل تو ہوں. یہ بھی محمود ہی ہے، مذموم نہیں ہے. لیکن نہیں کہ جو بندہ بالکل تیار ہے چلو میں اب جیسے تو راضی، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آ جائے. زندگی ویسا اچھی کیوں لگتی ہے، اس کی وجوہات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی محبت ڈالی ہے ہمارے دلوں میں. نہیں ڈالتا تو ہم یہاں اس کباڑ خانے میں کون رہتا. اچھا، محبت ڈال کے پھر برا آخرت کی طرف توجہ. ہاں وہ محبت اس لیے ڈالی تمکین کے لیے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پر ٹھہراؤ دیا، ٹھہراؤ کے لیے یہاں کی محبت ڈالی. اور یعنی جن کے دلوں میں بالکل دنیا کی محبت نہیں ہوتی ان کو دنیا جیل قید خانہ لگتی ہے.
ہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین یا اولیاء کاملین دنیا کی محبت سے بیزار ہوتے تھے، پھنس گئے یار. تو وہ یہاں کے معاملات کو آخرت میں استعمال کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ جو نعمت آئی اس کو آگے بھیجے، جو نعمت آئی آگے بھیجے، جو نعمت آئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ وہ سٹور ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائے، خزانہ الہی میں جمع کرا دو اس کو، جو نعمت آئے. ہم کہتے ہیں جو وظیفہ پڑھو نعمت آئے گی یہاں خرچ کریں گے، جو نعمت وہاں سے نہیں یہاں خرچ کریں گے. ہمارے وظیفے یہ ہوتے، الٹ ہو گیا نا معاملہ ہمارا. ہم دنیا کے شہنشاہ ہیں، دنیا کی محبت کے ہم چیمپئن ہیں، وہ دنیا کے موت سے بیزاری میں تھے. موت سے کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا؟ دنیا کی محبت سے کیسے نکلا جائے، موت سے پیار کیسے کیا جائے، یہ تو اپنی نیت پہ ہے. جو بندہ غور کرے گا دنیا کی بے ثباتی پر، وہ دیکھے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے. دنیا تو ایک دن چھوٹ ہی جانی ہے نا، جتنے پیار کر لو اس سے. کیوں نہ ابھی تو کیوں نہ ہم اس کو چھوڑ دیں پہلے. ہاں جیسے غیور نوکر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نوکر سیٹ کو بولتے ہیں تو مجھے کیا نکالے گا، میں خود چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو غیور ہوتے ہیں نا نوکر، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو خود ہی چھوڑ دیں گے دنیا کو. ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو مجھے کیا چھوڑے گی، پہلے میں تو یہ چھوڑ. میں تیار بیٹھا ہوں. ہاں تو جب دنیا انسان کو چھوڑتی ہے نا تو پورا رس نچوڑ کے چھوڑتی ہے، پھر وہ کسی قابل رہ نہیں جاتا. پھر وہ لاکھ لپٹے کہ بھائی مجھے رکھ لو، کوئی نہیں رکھتا اس کو. اپنے بچے نکال کے باہر کر دیتے ہیں، رس نچوڑ دیتی ہے، پورا شکل بگاڑ دیتی ہے. جوانی بڑھاپے میں، بڑھاپا بدصورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے، طاقت کمزوری میں، اور کمزوری لاچاری میں تبدیل ہو جاتی ہے. بے بسی ہو جاتی بندے پر، کھا نہیں سکتا، رال بہ رہی ہے، ناک بہ رہی ہے. اب کوئی بچہ تو ہے نہیں کوئی گود اٹھائے گا اس کو، ماں باپ تو چلے گئے اٹھانے والے، لاج اٹھانے والے. اب تو اولاد ہے بے وفا، وہ کہاں پوچھے گی. اس سے بہتر ہے بندہ تیار ہو جائے. ہاں حدیث پاک میں ہے یا اللہ میں ارذل عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں محتاج ہو جاؤں لوگوں کا. ایسا بڑھاپا کہ اس سے بہتر بندہ کہتا میں مر جاؤں تو اچھا. اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس سے، ایسے بڑھاپے سے، ایسی لاغری سے، ایسی محتاجگی سے. وہ ہے نا اغننی بفضلک عمن سواک، اس میں یہ آتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. ویسے تو قرض کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے کفایت کر، اکفنی بحلالک، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی میں حرام کی طرف نہ جاؤں. اس میں نیتیں کر سکتے ہم، گناہ سے تو مجھے بچا، مجھے وہ نعمت حلال میں دے دے جس سے میری رغبت ہو رہی ہے گناہ کی طرف، چاہے وہ مال ہو، جمال ہو، کچھ بھی ہے، وہ مجھے حلال میں عطا کر دے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے، اپنے سوا سب سے. تو بس جو ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں کے خادم دے دیے نا، خادم دیے تو ہیں، یہ ہمارا ہاتھ خادم ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس سے کر لیتے ہیں الحمدللہ. پاؤں خادم ہیں، جیسے چاہتے ہیں چلتے ہیں الحمدللہ. آنکھیں خادم ہیں، جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے. کان خادم ہیں، سن لیتے ہیں اس سے، ناک سے سونگھ لیتے ہیں، زبان سے بول لیتے ہیں، ذائقہ چکھ لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے اعمال کر. یہ ہمارے جسم ہمارا خادم ہی تو ہے، روح کا خادم ہے جسم، ایک سواری کی طرح استعمال کرتے ہیں ہم اس کو. یہ ہماری سلطنت ہے پوری، جسم روح کی سلطنت ہے. روح نے جسم کو کیسا استعمال کیا، اسی کا صحیح حساب دینا روح نے کہ تم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا. یہ آخری مسئلہ یہ ارشاد فرماتے سین ٹائم جو ہے ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا کوئی اس کا حل؟ اسکرین ٹائم، جی ہاں اصل میں سارے کام تو موبائل سے ہو رہے ہیں نا. پہلے خالی فون پہ ہوتا تھا، فون سن لیا. اب اس میں ہم نے کتاب بھی پڑھنی ہے، جی اس میں ہم نے میسیج بھی دیکھنے ہیں، خط بھی اس میں آ رہے ہیں، ٹائم بھی اسی میں دیکھا جاتا ہے. گھڑی بھی گئی، الارم بھی.
آپ یہ دیکھو نا. اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس کے کوئی حل بتائیے. ہاں اللہم انی اعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ. جب موبائل کو دیکھیں یہ دعا پڑھیں، یا اللہ اس کے شر اور جو شر اس کے اندر ہے اس سے مجھے بچا. اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہ. یا اللہ مجھے اس کی خیر عطا کر اور جو خیر تو نے اس میں رکھی ہے وہ عطا کر. واعوذ بک من شرہ و شر ما فیہ. اور مجھے اس کے شر سے بچا اور جو شر اس کے اندر سے ہے اس سے بھی مجھے بچا. کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیگم ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے پارٹنر ہے، آپ کا گاہک ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی سواری ہے، ہر چیز میں کچھ خیر اور کچھ شر ہوگا نا، اس کے لیے دعائیں. ٹھیک. اب موبائل بھی ایک چیز ہے، جی ایک نعمت بھی ہے اور ایک زحمت بھی بن سکتی ہے. اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہ. سب سے زیادہ اس کو دیکھ کے پڑھنی چاہیے یہ والی دعا، کیونکہ اس کا خیر بھی بہت ہے. ہم اس میں نماز کی ٹائمنگ بھی دیکھتے ہیں، ہم روزہ بھی اس کو دیکھ کے رکھ سکتے ہیں، ہم دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، درس نظامی آن لائن کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں. دنیا بھر کے کام اس میں ہوتے ہیں، نیک کام، اور دنیا بھر کے برے کام بھی اس سے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو خیر بھی ہے اس کے اندر اور شر بھی ہے. ہاں.